جب آپ بلوچستان کے دل کوئٹہ کے تاریخی ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہیں تو یہ صرف ایک سفر کی منزل نہیں بلکہ تاریخ سے ملاقات کا ایک مقام بن جاتا ہے۔ کوئٹہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 1676.40 میٹر بلند ہے۔ اس کے اطراف میں پہاڑ چرتن زرغون لہردار ہیں۔ یہ سب پہاڑ بنیادی طور پر خشک ہیں۔ 31 مئی 1935 کی صبح کو آنے والا زلزلہ کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے جان لیوا لمحہ تھا۔ اس قیامت خیز تباہی میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے۔ کا وہ آہنی سپاہی جو کبھی کوئلے کے دھوئیں میں سفر کی جستجو جگاتا تھا، یہ انجن اب خاموش ہے۔ میرے والد محترم چودھری عبدالرشید PWI 1971 میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن وزٹ پر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جب آپ بلوچستان کے دل کوئٹہ کے تاریخی ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہیں تو یہ صرف ایک سفر کی منزل نہیں بلکہ تاریخ سے ملاقات کا ایک مقام بن جاتا ہے۔ کوئٹہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا صدر مقام اور سب سے بڑا شہر ہے۔ کوئٹہ پشتو لفظ کوٹ سے نکلا ہے۔ جامع پاکستان سے قبل کوئٹہ افغانستان کا حصہ تھا۔ برطانیہ نے کوئٹہ پر قبضہ کیا، پھر قیام میں پاکستان کے بعد یہ تاج برطانیہ سے پاکستان کو منتقل ہوا۔ کوئٹہ میں سب سے زیادہ پشتو زبان بولی جاتی ہے، جبکہ براہوی، پنجابی، ہزاروی زبانیں بھی کوئٹہ میں بولی جاتی ہیں۔ کوئٹہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 1676.40 میٹر بلند ہے۔ بہترین معیار کے پھلوں کی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں پر خشک پہاڑوں میں یہ گھرا ہوا شہر ہے، جہاں سردیوں میں شدید سردی اور برف باری بھی ہوتی ہے۔ کوئٹہ شال کوٹ ایک پرانا شہر ہے جس کا نام لغوی معنی قلعہ ہے۔ خیال ہے کہ یہ نام کسی قلعہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے پڑا تو کوئٹہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے۔ اس کے اطراف میں پہاڑ چرتن زرغون لہردار ہیں۔ یہ سب پہاڑ بنیادی طور پر خشک ہیں۔ کوئٹہ ایک قدیم شہر ہے جس کے وجود کا ثبوت 6 صدی عیسوی میں بھی ملتا ہے۔ اس وقت ایران کی ساسانی سلطنت کا حصہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کی فتوحات میں کوئٹہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ 1543 میں مغل شہنشاہ ہمایوں جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران کی طرف فرار ہو رہا تھا تو یہاں کچھ عرصہ اس نے قیام کیا اور جاتے ہوئے اپنے بیٹے اکبر کو یہیں چھوڑ گیا، جو 2 سال تک یہیں رہا۔ 1556 تک کوئٹہ مغل سلطنت کا حصہ رہا، جس کے بعد ایرانی سلطنت کا حصہ بنا۔ 1595 میں شہنشاہ اکبر نے کوئٹہ کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ 1730 کے بعد یہ ریاست کلات میں شامل ہوگی۔ 1839 کی پہلی برطانوی اور افغان جنگ کے دوران انگریزوں نے کوئٹہ پر قبضہ کر لیا۔ 1876 میں اسے باقاعدہ برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ اسی دوران بلوچ قبائل کی بڑی تعداد نے کوئٹہ کا رخ کیا اور کوئٹہ میں آباد ہو گئے۔ انگریزوں نے کوئٹہ کو ایک فوجی اڈا میں تبدیل کر دیا۔ 31 مئی 1935 کی صبح کو آنے والا زلزلہ کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے جان لیوا لمحہ تھا۔ اس قیامت خیز تباہی میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے، جن میں ریلوے کے درجنوں محنتی ملازمین بھی شامل تھے۔ 4 سال کے طویل عرصہ میں یعنی 1939 میں اسٹیشن کی نئی عمارت تعمیر کر لی گئی۔
افتتاح ہوا. آج بھی اس نئی عمارت کے مین گیٹ پر ایک یادگاری پتھر کی بڑی تختی نصب ہے جس پر زلزلہ میں جاں بحق ہونے والے ریلوے کے ملازمین کے نام درج ہیں. اسٹیشن کے آغاز پر لگائی گئی قدیمی تصاویر نہ صرف ریلوے کی ترقی کو دکھاتی ہیں بلکہ کوئٹہ کی تہذیب، تعمیر اور سفری روایات کی جھلک بھی پیش کرتی ہیں. ان تصاویر کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے وقت نے خود کو دیوار پر فریم کروا دیا ہے. اسی اسٹیشن کے باہر کھڑا ایک قدیم انجن، ریلوے کا وہ آہنی سپاہی جو کبھی کوئلے کے دھوئیں میں سفر کی جستجو جگاتا تھا. یہ انجن اب خاموش ہے لیکن اس کی موجودگی ریلوے کی صنعتی وراثت کی گواہی دیتی ہے. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر اس وقت 3 بڑے پلیٹ فارم اور فعال 6 لائن ٹریک موجود ہیں جو کسی زمانے میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف شہروں سے جڑتے تھے. ان پلیٹ فارمز کو آپس میں جوڑنے والا آہنی پل مسافروں کو محفوظ گزرگاہ فراہم کرتا ہے. اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک ریلوے میوزیم موجود ہے جس میں تقسیم ہند سے پہلے کی نایاب اشیاء رکھی جاتی تھی، مگر اب ان میں سے اکثر گولڑا شریف ریلوے ہیریٹیج میوزیم منتقل کر دی گئی. یہاں اب محض چند تاریخی اشیاء باقی رہ گئی. ہم نے اسٹیشن کے ساتھ واقع لوکو شیڈ کا بھی دورہ کیا جہاں ریلوے کے ابتدائی انجن، وکٹورین طرز کی یادگاریں اور ماضی کی ٹیکنالوجی آج بھی اپنی جگہ قائم ہیں. آخر میں ہم پہنچے اسٹیشن کے اندر موجود ریلوے کیفے میں جو کسی وقت میں مسافروں کی گہما گہمی سے بھرپور ہوتا تھا. مسافروں کی چائے، گفتگو اور ٹرین کی آمد کا شور ایک مکمل منظر ہوتا تھا. آج جب ٹرینوں کی تعداد کم ہو چکی ہے تو کیفے میں خاموشی اور سست روی غالب ہے، لیکن اس کی فضا میں اب بھی ریلوے کی خوشبو باقی ہے. میرے والد محترم چودھری عبدالرشید PWI 1971 میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن وزٹ پر گئے. انہوں نے یہاں پر کچھ وقت گزارا اور اس کے علاوہ میری فیملی کے بہت سے دیگر رشتہ دار بھی ملازمت کے سلسلہ میں کوئٹہ میں قیام کرتے رہے ہیں. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن صرف ایک سفری مقام نہیں بلکہ تاریخ، قربانی اور ترقی کا آئینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اس عظیم ورثے کو باقاعدگی سے اجاگر کریں اور آنے والی نسلوں تک زندہ تاریخ کی صورت میں پہنچائیں. کوئٹہ کے تاریخی ریلوے اسٹیشن سے محمد مظہر رشید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.